یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکاسب حبیب اللہ۔ وقد قال علیہ الصلاۃ والسلام کان نبی اللہ داود یأکل من عمل یدیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہت ہی عزت و احترام کے مستحق دور بیٹھی سن رہی عزیز ماں اور بہنوں، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت شریف تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے انسانوں کے سب سے مقدس گروہ، سب سے زیادہ نیک لوگ، سب سے زیادہ قریبی لوگ، سب سے زیادہ بلند مقام والے لوگ جو اللہ کی نظر میں ہوتے ہیں، یعنی انبیاء، اور انبیاء میں بھی رسول کی جمع رسول، اللہ تعالیٰ نے انہیں مخاطب کر کے حکم فرمایا۔ اب اس سے اندازہ کر لیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں سے سب سے خاص مخلوق انسانوں میں سے بھی مؤمنین، پھر مؤمنین میں سے بھی انبیاء، اور انبیاء میں سے بھی رسول، اللہ تعالیٰ نے انہیں مخاطب کر کے ایک بات کا حکم فرمایا، تو یہ بات اپنے اندر کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہوگی کہ اللہ رب العزت نے انہیں حکم فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الرسول، اے رسولو کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک مزاج دیا ہے، کچھ اس کے اندر فطری عادتیں اور خصلتیں رکھی ہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ اس کو بھوک لگتی ہے، انسان کی فطرت ہے کہ وہ آرام پسند، سہولت پسند ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر کام میں مجھے سہولت میسر آئے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ ہر کام جو میں کروں وہ اچھے سے اچھا کروں، ہر اچھے سے اچھی چیز کھاؤں، اچھے سے اچھی چیز پہنوں۔ تو یہ جو اس کا مزاج ہے، اللہ رب العزت نے اسی کے مطابق فرمایا کہ تمہارے اندر جو ہم نے کھانے کا تقاضا رکھا ہے، ظاہر ہے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے تمہارے اندر بھوک رکھی ہے، تم اس کو پورا کرنے کے لیے کھاؤ گے، لیکن کھانے کے لیے تمہیں اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ جس چیز کو تم کھا رہے ہو وہ ظاہری اعتبار سے بھی پاک ہو اور باطنی اعتبار سے بھی پاک ہو۔ ظاہری اعتبار سے پاک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ظاہری اعتبار سے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم دودھ پی رہے ہیں تو دودھ میں ہم یہ چاہتے ہیں اور اس کا خیال رکھتے ہیں کہ دودھ کے اندر کوئی ناپاک چیز، پیشاب کا قطرہ، نہ انسان کا، نہ جانور کا، نہ خون کا قطرہ، نہ کوئی اور گندگی، کسی قسم کی پلیدی اس کھانے پینے کی چیز کے اندر شامل نہ ہو۔ یہ تو ظاہری نجاستوں سے پاکی ہوئی، اور ایک وہ پاکی ہوتی ہے جو انسان کو ان ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی لیکن ایمانی آنکھوں سے وہ گندگی نظر آتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ مثال کے طور پر انسان نے کسی کی بکری چھینی یا چوری کی، اس کو شرعی طریقے پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیا، ظاہری طور پر اس نے پاکی حاصل کی، لیکن جو باطنی گندگی ہے، باطنی خبث جو ہے، یعنی دوسرے کے مال کو چھیننا یا چوری کرنا، اس کی وجہ سے یہ جو مال ہے، یہ جو بکری ہے، یہ حلال تو کہلائے گی، حلال طریقے پر ذبح کی گئی ہے، لیکن یہ مال طیب نہیں کہلائے گا، یہ پاکیزہ مال نہیں ہے، یہ کھانا اس شخص کے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ لقمہ اگر وہ انسان کھائے گا، اگرچہ ظاہری طور پر وہ پاک ہے، پاک حکم رکھتی ہے، لیکن طیب نہیں کہلائے گی۔ طیب وہ چیز، وہ مال، وہ چیز کہلاتی ہے کہ جو ظاہری اعتبار سے بھی پاک ہو، باطنی اعتبار سے بھی پاک ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو اس بات کا حکم فرمایا کہ تم وہ چیزیں کھانے کے لیے استعمال کرو جو ظاہری طور پر بھی حلال ہوں، یعنی اللہ نے انہیں حرام نہ کیا ہو، جیسے خنزیر کے گوشت کو اللہ نے حرام فرمایا، شراب کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا، اللہ تعالیٰ نے چیرنے پھاڑنے والے درندوں کو حرام فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے جو شکاری پرندے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر بعض لوگوں کو اگرچہ گندگیاں نہ نظر آتی ہوں
ان کا ذوق بگڑ گیا ہو، لیکن اس کے اندر باطنی جو گندگیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان گندگیوں کی وجہ سے انسانوں پر شفقت کرتے ہوئے، انسانوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے ہوئے ان پر حرام فرمایا۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ کیوں کھاؤ؟ ایک عجیب بات ہے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دونوں میں جوڑ دیکھیے اور دین اسلام کی خوبصورتی دیکھیے کہ انسان کھائے گا کب؟ جب کمائے گا۔ انسان کھائے گا کب؟ جب کمائے گا۔ ہم لوگ جو دین کی صحیح واقفیت نہیں رکھتے، جن کو دین کا صحیح فہم نصیب نہیں ہے، وہ عام طور سے یہ سمجھتے ہیں کہ کمانا، کاروبار کرنا، بزنس کرنا اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، تقوی اختیار کرنا، گناہوں سے بچنا، یہ دونوں سکے کے دو ایسے پہلو ہیں، یہ دونوں زندگی گزارنے کے الگ الگ ایسے راستے ہیں کہ یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کاروبار کریں گے تو اللہ کے فرما بردار نہیں بن سکتے، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ہم کاروبار نہیں کر سکتے۔ لیکن اسلام نے، قرآن کریم نے خاص طور سے اس شریعت کا خاص جو مزاج ہے، اس کی جو خصوصیت ہے، اس کی ایک بڑی خصوصیت بہت ساری خصوصیتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے دین و دنیا کو ایک ساتھ جمع کر دیا اور یہ کہا کہ یہ ممکن ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہے، شریعت اسلامیہ کا یہ مزاج ہے کہ دین و دنیا کو ایک ساتھ ملا کر کے چلو، کماؤ اور اس کے بعد پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو اللہ نے حلال کی ہیں، جس کے اندر اللہ رب العزت نے پاکیزگی رکھی ہے، جو طیب خوراکیں ہیں، جو طیب لباس ہیں، جو طیب مال ہے، اس کو استعمال کرو، کھاؤ۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، جب اور نیک عمل کرو۔ یہ عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو اللہ رب العزت نے کھانے پینے کا تذکرہ فرمایا اور اسی کے فوراً بعد بیچ میں بغیر کسی بات کو لائے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے اور نیک عمل کرو۔ بظاہر یہ دونوں باتیں بے ربط نظر آتی ہیں، بلکہ ہماری زبان میں بہت نیچے اتر کر اگر میں کہوں سمجھانے کے لیے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایک بات دنیاوی ہوئی، کھانا دنیاوی کام ہوا، اور نیک عمل کرنا یہ دینی کام ہوا۔ اور جو ہمارا نظریہ ہے، جو ہماری سوچ ہے کہ دین اور دنیاوی کاموں کے اندر جوڑ نہیں ہے، دین کرو گے دنیا چھٹ جائے گی، دنیا میں لگو گے دین چھٹ جائے گا۔ اللہ نے ان باتوں کو جو ہمارے ذہن کے اعتبار سے بے جوڑ ہیں، بے ربط ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ میں وہ دونوں چیزیں زندگی کا چونکہ حصہ ہیں اور یہ دین سب سے زیادہ کامل اور مکمل ہے، اس نے دونوں کو جوڑا۔ اور دیکھیے فرمایا انسان کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے کھانا پینا، اس کو لانے کے بعد انسان کی ایک جسمانی سب سے بڑی ضرورت کا ذکر کیا، فوراً ہی اس کی روحانی سب سے بڑی ضرورت کا ذکر کیا۔ پہلے دنیاوی ضرورت کو رکھا اللہ نے، بعد میں اخروی ضرورت کو رکھا، فرمایا کھاؤ پیو، لیکن شرط یہ لگا دی طیب اور پاکیزہ مال میں سے، طیب اور پاکیزہ اشیاء میں سے کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو۔ مفسرین اعظام کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے دونوں باتیں ایک ساتھ رکھی ہیں نا، جو ہمارے اعتبار سے بے جوڑ اور بے ربط نظر آتی ہیں، یہ ایسا ہی نہیں رکھی، بلکہ اس کے اندر اللہ نے گہری حکمت رکھی ہے۔ بڑے بڑے مفسرین نے یہاں پر اس بات کو نقل کیا ہے، جو ہم دل میں اتاریں، اس بات کو اپنا مزاج بنائیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، نیک عمل کرو۔ یہ جو اللہ نے بالترتیب اس بات کو ذکر کیا، اس میں بہت گہری حکمت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب انسان پاکیزہ خوراک کھاتا ہے تو اس خوراک کی برکت سے اس کے لیے نیک عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اسے نیکی کی توفیق نصیب ہوتی۔ تو انسان خوب کمائے، خوب کھائے، لیکن شرط یہ ہے کمانا حلال طریقے سے ہو، حرام طریقے پر نہ ہو، جھوٹ کی آمیزش نہ ہو، سود کی آمیزش نہ ہو، کسی کا حق نہ دبایا ہو، مال میں کسی قسم کی خیانت نہ کی ہو۔ جس چیز کو ہم اپنے یہاں بنا رہے ہیں اس کی کوالٹی کے اندر جو ہم نے لکھی ہوئی ہے یا جو ہم بتا کر فروخت کر رہے ہیں اس کے اندر اور ہماری بات کے اندر کسی بھی قسم کا تضاد، جھوٹ بول کر کے نہ بیچے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، تجار حضرات کو جو ہدایت فرمائی کہ جھوٹ بول کر کے نہ بیچے۔ عام طور سے جو مزاج ہے وہ خرید و فروخت کرنے والوں کا، مسلمانوں کا بھی اور غیروں کا یہ مزاج ہے کہ ایک جملہ ہے کہ اتنے کی تو ہماری خرید بھی نہیں، اور وہ جھوٹ ہوتا ہے، وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ یہ باتیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کے پاس مال تو آتا ہے لیکن وہ بغیر خیر و برکت کے آتا ہے، بغیر خیر و برکت کے آتا ہے۔ تو اس کی برکت کیا ہے؟ برکت یہ ہے کہ ہم گھر کے اندر جو مال
جو ہم کھانے کی چیزیں یعنی جو بھی چیزیں ہم گھر کے اندر استعمال خود کر رہے ہیں، اپنے گھر کی عورتوں کو کروا رہے ہیں، بچوں کو کروا رہے ہیں، اگر وہ پاکیزہ مال ہوگا، اگر اس کے اندر حرام کی آمیزش نہیں ہوگی، بہت آسان کر کے کہتا ہوں، اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کی آمیزش نہیں ہوگی، تو پھر اس خوراک کو کھا کر، اس لقمے کو کھا کر، اس لباس کو پہننے کے بعد آپ کے بچے اور آپ خود اور آپ کے گھر کی عورتیں وہ نیکیاں کرنے کے لیے بہت آسانی سے اندر سے اپنا مزاج اور اپنی طبیعت کو ایسا پائیں گے کہ ان کے لیے آسان ہو جائے۔ کون انسان ایسا ہے کہ جو نیکیاں نہیں کرنا چاہتا؟ کون انسان، کون مسلمان ایسا ہے جو نمازیں نہیں پڑھنا چاہتا؟ لیکن مشکل ہو رہا ہے۔ وہ اپنے خوراک پر غور کریں، اپنی تجارت کے طریقے پر غور کریں، جس جگہ پر وہ جاب کر رہے ہیں تو اپنے اعمال کا جائزہ لیں، کہیں ان کا جو ایگریمنٹ ہے کمپنی سے یا جس جگہ پر وہ کام کر رہے ہیں اس دکان سے یا اس آفس سے جو ان کی بات ہوئی ہے، کہیں اس میں خیانت تو نہیں ہو رہی؟ کہیں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کی جگہ 7 گھنٹے کی ڈیوٹی تو انجام نہیں دے رہے ہیں؟ کہیں اس کے اندر جھوٹ کی آمیزش تو نہیں ہے؟ کہیں اور کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ اگر یہاں سے مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا تو نیکیوں کی توفیق اللہ کی طرف سے نصیب ہو جائے گی، اور جیسے جیسے مال خراب ہوگا ایسے ایسے نیکیوں کی توفیق سلب ہوتی جائے گی۔ اور بھی وجوہات ہیں نیکیوں کی توفیق سلب ہونے کی، لیکن ایک بڑی وجہ یہ ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ ہم اپنا یہ مزاج بنائیں کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن ہمارے جسم کے اندر ایک لقمہ بھی حرام کا نہ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہر مسلمان مرد اور عورت کو یاد رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت حدیث کے الفاظ تو بالکل میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن حدیث یہ ہے کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کے جسم کا حصہ حرام مال سے پرورش پاتا ہے تو وہ تو اسی لائق ہے کہ وہ جہنم میں جائے۔ انسان نے حرام مال کھایا، کسی کا حق دبا کر کے کھایا یا کوئی حرام چیز کھائی یا پی، اب اس کی وجہ سے اس کا جو خون بنا، اس کی وجہ سے جو اس کے جسم کے اندر قوت آئی، اس کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور نافرمانی کے نتیجے میں جو اس نے مال کمایا ہے، تو نافرمانیوں کا علاج جہاں پر ہوتا ہے اس کا نام اللہ نے جہنم رکھا ہے۔ اب جب تک اس کے جسم کے اندر اس گندی خوراک کا کھوڑ باقی ہے وہ انسان جنت میں جانے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اسے جہنم میں لے کر جائیں گے، جہنم میں جلائیں گے۔ جب اس حرام مال کا اثر ختم ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ صحیح بات یہ ہے کہ انسان، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجھے بات یاد آئی، فرمایا کرتے تھے کہ حرام مال بم کی مانند ہے، بم کی مانند ہے، کہ جس طرح اگر کوئی انسان بم کو پھینکے تو وہ ساری بلڈنگ جس جگہ پر وہ پھینکا گیا ہے، وہاں کے مکانات، وہاں کی دکانیں، وہاں کی ساری خوبصورت چیزیں، وہاں کی تمام جانیں، وہاں کے جانور، وہاں کے انسان سب مر جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر حرام لقمہ انسان کے گلے سے نیچے اتر جاتا ہے، یہ بھی سن لیجئے کہ چاہے وہ جان بوجھ کر اترا ہو چاہے انجانے کے اندر اترا ہو، انجانے میں اگر کسی نے آپ کو دھوکہ دے کر کھلایا، شاید اللہ کے یہاں اس کا گناہ نہ ہو، لیکن وہ رنگ اور اس کے اثرات ہماری زندگی میں پھر بھی ضرور آئیں گے۔ اور وہ اثر کیا ہوتا ہے؟ حضرت مولانا ابو الحسن علی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے جسم کے اندر جو روحانی سسٹم اللہ رب العزت نے رکھا ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کا خوف ہے، نیکیوں سے بچنے کی جو نیکیاں کرنے کی جو فکر ہے، گناہوں سے بچنے کی جو فکر ہے، وہ جو سارا روحانی سسٹم ہے وہ حرام لقمہ کھاتے ہی وہ سارا کا سارا روحانی سسٹم تباہ و برباد ہو جاتا۔ اس لیے میرے عزیزو بہت احتیاط کریں۔ آج ہم مسلمانوں کے لیے عجیب مسئلہ بن گیا ہے کہ پہلے ہمارے یہاں ایسے لوگ نہیں ہوا کرتے تھے، ہمارے رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں، ملنے جلنے والوں میں، جن کی کمائی خراب ہو، جو حرام ذرائع سے کما رہے ہیں۔ آج تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی انسان مستثنا ہو، اللہ ماشاء اللہ کوئی خاندان اس سے مستثنا ہو کہ جس میں 1-2 لوگ ایسے نہ ہوں کہ جو مال حرام طریقے پر یا تو پورا کمانے لگے یا پھر کچھ نہ کچھ ان کے مال میں آزمائش ہو۔ اب وہاں پر آ کر کے انسان پریشان ہوتا ہے کہ میں کیا کروں، رشتہ داریاں نبھانی ہیں، لیکن اس بات کا بھرپور خیال رکھنا ہے کہ حرام لقمہ اگر آپ کے پیٹ کے اندر جائے گا، جسم کا حصہ بنے گا، وہ اپنا اثر ضرور دکھائے گا، وہ اپنی رنگت ضرور دکھائے گا،
اور بڑے بڑے نمازی حضرات جو دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اچھے خاصے نماز کے پابند ہیں، اچھے خاصے دعائیں مانگنے والے، اچھا خاصا ان کی زندگی کا جو معاملہ ہے اور جو ان کا اللہ سے تعلق ہے بالکل ٹھیک چل رہا ہے، اچانک ایسی تبدیلی آتی ہے کہ سارا نظام تہس نہس ہو جاتا ہے، نہ دعا مانگنے کا دل کر رہا ہے، نہ تسبیحات ہو رہی ہیں، نہ قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اس کی جہاں بہت سی وجوہات ہیں، ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس انسان نے کسی ایسی جگہ دعوت کھا لی ہوتی ہے کہ جس انسان کا مال ٹھیک نہیں ہوتا، حرام ہو، فوراً وہ حرام لقمہ اپنا اثر دکھاتا ہے اور اللہ سے جو تعلق تھا وہ تہس نہس ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کا بہت خیال رکھیں کہ رشتہ داروں میں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ حلال لقمہ کھائیں، حرام لقمہ نہ کھائیں۔ حلال جو میں نے ابھی روایت پڑھی تھی آپ کے سامنے، قرآن کریم کی آیت تلاوت کی تھی اور ایک یہ روایت، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے مزدوری کیا کرتے تھے، کام کیا کرتے تھے، اور اس کے نتیجے میں جو انکم ہوا کرتی تھی، جو مال وہ کمایا کرتے تھے، اس سے وہ اپنا پیٹ پالا کرتے تھے، کھایا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء ایسے ہی کیا کرتے۔ ایک بات یہاں رک کر اور کہنے کو جی چاہتا ہے، وقت تو بہت مختصر ہے، کہ آج ہماری قوم کے اندر، آج ہمارے معاشرے کے اندر یا ہمارے علاقے کے اندر بہت خصوصیت کے ساتھ یہ مرض متعدی ہوتا جا رہا ہے، سرائیت کرتا جا رہا ہے کہ آج ہمارے نوجوان بیکاری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بیکاری سے کیا مراد ہے کہ کوئی کام نہیں کر رہے، خالی بیٹھے، خالی بیٹھنے کے بعد ساری جسم کی، ساری دماغ کی توانائیاں اس بات پر صرف ہو رہی ہیں کہ کس طرح سے کسی ایسے دوست کو کہ جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہوا ہو اور اس کا مجھ پر بھروسہ ہو، تو میں کس طرح اسے اپنی باتوں میں لے کر اسے 50,000 کا نقصان پہنچا دوں یا 1,00,000 کا نقصان پہنچا دوں۔ میرے عزیز و قابل احترام بزرگوں، ویسے تو یہ مضمون ایسا ہے کہ اس پر ایک ہفتے مستقل بیان ہوتا، لیکن اس وقت مجھے اتنا مختصر سا کہنا ہے کہ ہم اپنے انبیاء کرام کا عمل یہ دیکھیں۔ اللہ کے سب سے مقدس، سب سے چہیتے، سب سے لاڈلے بندے جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کرام ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تمام انبیاء کرام نبوت کے کاموں سے پہلے اور بہت سے انبیاء کرام نبوت ملنے کے بعد بھی خود کمایا کرتے تھے، اور اس کے نتیجے میں جو ان کی انکم ہوا کرتی تھی، جو مال آیا کرتا تھا، اس سے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی کفالت کیا کرتے تھے۔ اس بات کو سننے کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے بھی ایسا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں نے بھی مکے والوں کی چند قرات کے عوض بکریاں چرائیں۔ آپ نبوت سے پہلے بکریاں چرایا کرتے تھے مزدوری پر۔ آپ نے مزاربت کے طریقے پر اوروں کا مال لے کر آپ ملک شام بھی گئے، آپ نے بزنس کیا ہے، آپ نے تجارت کی، لیکن جب نبوت کے کام آپ کے ذمے آئے تو اس کے بعد یہ عمل موقوف ہو گیا، لیکن اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے۔ آپ دیکھیں اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، کتنی فضیلت ہے کمانے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، الکاسب حبیب اللہ، ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے مصافحہ کیا، دیکھا کہ ان کے ہاتھ ذرا سخت ہیں۔ آپ نے فرمایا تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں پہاڑ کے پتھر توڑتا ہوں اور اس کی مزدوری کرتا ہوں، اس کو بیچ کر کے اپنا گزارا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوچ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ دیکھیں، اگر یہ سوچ ہمارے معاشرے کے اندر آئے، اگر یہ ہمارے خاندان کے اندر یہ سوچ آئے، اگر ہمارے گھرانے کے اندر ہمارے بچے، ہمارے چھوٹے اس سوچ کو لے کر جوان ہوں، تو ہمارے گھر کے اندر دنیاوی اعتبار سے کتنی نعمتیں آئیں گی، معاشرہ کتنا مضبوط بنے گا، ہمارے معاشرے کا بگاڑ کس حد تک ختم ہو سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اگر چھوٹا موٹا کوئی کام کرنے والا ہوتا ہے اس کو بحیثیت سمجھا جاتا ہے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ دیکھیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم ہاتھ سے محنت کر کے، مزدوری کر کے جو کما رہے ہو، آپ نے فرمایا تم اللہ کے دوست ہو۔ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے یہاں پر باقی یاد آتا ہے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جب دارالندوۃ العلماء میں پڑھایا کرتے تھے تو راستے میں جب جاتے تھے، آپ مدرسہ تشریف لے جایا کرتے تھے، کچھ کلومیٹر کا فاصلہ تھا، تو وہاں پر بیچ میں ایک پل تھا، نہر کے اوپر، نہر ہوگی غالباً یا کوئی چھوٹی جگہ ہوگی، میں دیکھی ہوئی نہیں ہے، تو وہاں پر کچھ چڑھان تھی،
تو جو ٹھیلے والے مزدور ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ جب چڑھان ہوتی ہے تو ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ان کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. تو وقت کے اتنے بڑے شیخ الحدیث، اتنے بڑے اللہ والے، جن کے بارے میں حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ ہیں مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جن کو اعزازاً بیت اللہ کی کنجی پیش کی گئی ہے. انہوں نے ان کے انتقال کے موقع پر فرمایا کہ اگر آزادی کی جس وقت جنگ لڑی جا رہی تھی، اگر مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے، یہ ملک بھی اسپین بن جاتا. اتنی زبردست عقائد کی انہوں نے حفاظت کی، اتنی زبردست مسلمانوں کے لیے خدمات انجام دی. وہ اتنا بڑا وقت کا اللہ والا، وہ اتنا بڑا محدث، وہ اتنا بڑا مفسر، وہ کیا کیا کرتے تھے کہ ٹھیلے والے کے ساتھ اس کے ٹھیلے کے بوجھ پر ہاتھ لگا کر ان کے ٹھیلے پر دھکا لگانا شروع کر دیا. مدرسے میں حدیث کا درس دینا جانا ہے، دارالعلوم ندوۃ العلماء، اتنا بڑا وقت کا اللہ والا، اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا دنیاوی اعتبار سے مالدار شخص، علمی اعتبار سے مالا مال شخص، روحانی شخصیت حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمہ اللہ کے خلیفہ، وہ کیا کر رہے ہیں؟ مزدوروں کے ٹھیلے پر ہاتھ لگا کر ان کی مدد کر رہے ہیں. اور جب وہ چڑھان پوری ہو جایا کرتی تھی تو اپنے رومال سے، اپنے کپڑے سے ان کے پسینے پوچھنے لگتے تھے اور ان کا شکریہ ادا کرتے تھے، ان کو دعائیں دیتے تھے اور ان کو ہدیہ بھی پیش کیا کرتے تھے. اور فرمایا کرتے تھے جب وہ حضرات کہ بابا آپ کیا کر رہے ہیں، جو لوگ جانتے تھے وہ پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ وقت کا اتنا بڑا محدث یہ کیا کر رہا ہے. تو فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو تم اللہ کے بندے ہو، تم کتنے بڑے خوددار. ٹھیلے والوں کو کہ جن کو ہم ایک اچھا انسان ماننے کو تیار نہیں ہے، جانوروں کی طرح ہم انہیں سمجھتے ہیں، اتنا بڑا محدث، اس کی سوچ ایک اللہ والا، وہ کیا کہتا ہے کہ تم لوگ بہت خوددار لوگ ہو. دیکھیں کیا سوچ بنتی ہے اللہ والوں کی جب قرآن و حدیث کو انہیں فہم نصیب ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے صدقے. تم اگر چاہتے تم چوری بھی کر سکتے تھے، تم چاہتے تم کسی کو جو ہمارے ہاں چل رہا ہے ٹوپی بھی اڑا سکتے تھے، کسی کو نقصان پہنچا سکتے تھے، کسی کا بھروسہ توڑ سکتے تھے، سود بھی لے سکتے تھے، چوری بھی کر سکتے تھے، ڈکیتی بھی کر سکتے تھے. لیکن تم اتنے خوددار آدمی ہو، تم نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کیا، تم نے سود لینا پسند نہیں کیا، تم نے کسی اور کے مال پر اپنی نیت نہیں خراب کی، تم نے مزدوری کرنے کو اپنے لیے بہتر سمجھا کہ ہم محنت کریں گے، مزدوری کریں گے، پسینہ بہائیں گے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. تمہاری اس مزدوری کے نتیجے میں جو انکم آئے گی، تمہیں جو اللہ رب العزت اس کے نتیجے میں عطا کریں گے، وہ اتنا زیادہ حلال مال ہوگا تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تو میرے عزیز و قابل احترام بزرگوں، ہمارے اکابرین کا یہ طرز عمل تھا. وہ محنت سے کمانے والوں کو، ریڑھی چلانے والوں کو، رکشہ چلانے والوں کو، محنت مزدوری کرنے والوں کو اس نگاہ سے دیکھا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں آپ فرماتے ہیں کہ تم یہی کام کر کے، چونکہ تم نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اللہ سے نہ مانگ کر مخلوق کے سامنے سوال کا دروازہ کھولتا ہے تو پھر اس کی ضرورتیں کبھی پوری نہیں ہوتی، وہ مخلوق کے حوالے کر دیا جائے. اور جو ضرورت پڑنے پر مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اللہ ہی سے امیدیں وابستہ رکھتا ہے. یوں اگر کبھی ضرورت پڑتی ہے، قرض لینے کے لیے منع نہیں کیے جا رہے، لیکن ایک مزاج کی بات کہی جا رہی ہے کہ جو ہماری قوم کے اندر، ہمارے معاشرے میں جو مزاج بنتا جا رہا ہے کہ خود گھر میں خالی پڑے ہوئے ہیں اور گھر کی عورتوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم فلاں رشتہ دار کے ہاں چلے جاؤ، فلاں مالدار کے ہاں چلے جاؤ، وہاں سے مانگ کر لے آؤ، یہ کر لو. یہ جو عورتوں سے یہ جو بدتمیزی کے کام، بے غیرتی کے کام کروائے جا رہے ہیں، تو ان مردوں کو غیرت کرنی چاہیے اور شرم کرنی چاہیے. یہ عمل اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم خودداری کی زندگی گزار رہے ہو، حرام طریقے پر مال کو نہیں لا رہے ہو اور اس کے نتیجے میں محنت کرنی پڑ رہی ہے، تو تم اسی کام کے نتیجے میں تم الگ سے نوافل نہ پڑھو، تم الگ سے ذکر اور مراقبے نہ کرو، تم الگ سے کچھ اور کام نہ کرو. تم اگر فرائض ادا کر رہے ہو، گناہوں سے بچ رہے ہو، تو اس کے بعد بھی تم اللہ کی محبوبیت حاصل کر سکتے ہو، تم اللہ کے دوست ہو، القاسب حبیب اللہ. تو اس لیے میرے عزیزو ہمیشہ یاد رکھیے گا، ایک واقعہ سنا کر بس اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اب حیات تھے، ایک وفد آیا اور یہ لوگ اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے وفد آیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر عمر کے اندر یا سوالات کیا کرتے تھے، آپ کی زندگی کو دیکھتے تھے، صحابہ کا چال چلن،
مکے کی صفائی، مدینے کی صفائی، مدینے کا دوسرے سسٹم، مدینے کا کاروبار، ہر چیز کو دیکھا کرتے تھے. پھر اس کے بعد مطمئن ہوتے تھے تو اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے. تو یہ وفد آیا اور انہوں نے مدینے کی آبادی سے دور پڑاؤ ڈالا. جب پڑاؤ ڈالا تو ان لوگوں نے اپنے ایک نمائندے کو بھیجا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کرو، ہم اتنے ساتھی آئے ہیں اور ہمارے لیے کھانے کا انتظام فرمائیں. جب یہ ساتھی گئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں، آپ جس مجلس میں تشریف فرماتے، وہاں پر ایک آیت تلاوت ہو رہی تھی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، انسان کی بات نہیں، جتنی بھی رینگنے والی چیزیں، کیڑے ہوں، مکوڑے ہوں، جانور ہوں، چرندے ہوں، درندے ہوں، کچھ بھی ہو، ان سب کا رزق اللہ کے ذمے. اب یہ بندے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو چیک کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اسلام کو سمجھنے کے لیے آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا بس اسی بات کو سننے کے بعد میں یہیں پر اسلام کو چیک کر لیتا ہوں، اور میں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہوں گا، کیونکہ اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ ہر مسلمان کا رزق اللہ کے ذمے، بلکہ یہ کہا ہر رینگنے والی، ہر جاندار مخلوق. تو ہم بھی تو جاندار ہیں، ہمیں بھی تو اللہ نے بنایا. تو میں اندازہ کرتا ہوں کہ اگر یہ بات سچی ہے تو اللہ تعالیٰ بغیر اللہ کے نبی سے کہے میں ہمارے لیے کھانے کا انتظام فرما دے. انہوں نے نہیں کہا، یہ واپس چلے گئے. کچھ دیر کے بعد دو لوگ اس میدان میں جس میں یہ لوگ قیام پذیر تھے وہاں پر آئے، بڑے بڑے تھال لے کر کے جس میں گوشت تھا، اور انہوں نے خوب سیر ہو کر خوب پیٹ بھر کر کھائے اور وہ بچ گیا. اب ان ساتھیوں کا یہ مشورہ ہوا کہ یہ جو کھانا زائد ہے، انہیں یہ لگا کہ ہم نے اپنے نمائندے کو بھیجا، نمائندے نے تو آ کر نہیں بتایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں بتایا. انہوں نے کہا کہ یہ کھانا آپ کو واپس کر دیتے ہیں تاکہ وہاں جو لوگ وہ استعمال کر لیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا پہنچا تو آپ نے فرمایا میں نے تو کھانا بھیجا ہی نہیں. تو پھر ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا کہ ماجرا کیا ہے، تو ان کے نمائندے نے کہا میں یہ آیت سن کر گیا تھا اور میں نے سوچا تھا کہ اگر یہ بات سچی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کا انتظام فرمائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس رزق کا انتظام میں نے نہیں کیا بلکہ اس ذات نے کیا جس ذات کے ذمے ہر جاندار، ہر مخلوق کا رزق ہے. تو میرے عزیز و قابل احترام بزرگوں، حلال یا حرام جو بھی ہمارا رزق ہے، جتنے لقمے ہیں وہ اللہ کی طرف سے متعین ہیں، بس ہمیں ہاتھ ہلانے کی دیر ہے. حلال کے ذریعے سے چاہیں گے حلال کے ذریعے سے مل جائے گا، حرام کے ذریعے سے کوشش کریں گے حرام کے ذریعے سے ملے گا. تو جب ہمیں حلال کے ذریعے سے ملنا ہے، واقعات موجود ہیں، عقیدہ موجود ہے، اللہ کے نبی کی تعلیمات موجود ہیں، قرآن کی آیت موجود ہیں، تو اپنی نسل کو اور اپنی تمام اپنے اللہ سے تعلق کو اور اپنی تمام زندگی کو کیوں برباد کر رہے ہیں حرام طریقے سے کما کر. اس لیے میرے عزیز و قابل احترام بزرگوں، تہیہ کریں، ارادہ کر لیں، مزاج بنائیں کہ فقر و فاقہ کر لیں گے، بھوکا رہنا پسند ہے، بھوک کی حالت میں مرنا پسند ہے. یہ ہم مزاج بنائیں، اور مسلمانوں کا یہی مزاج ہوا کرتا تھا. لیکن حرام نہیں کھائیں گے، سود نہیں لیں گے، سودی مال نہیں کھائیں گے، چوری کا مال نہیں کھائیں گے، کسی کا مال غصب نہیں کریں گے. یہ ہم اپنا مزاج بنائیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حرام سے بچنے کی فکر اور حلال حاصل کرنے کی توفیق اللہ رب العزت ہم کو نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.